بیک ٹو اسیم زوالوجسٹ یوٹیوب چینل. تو آج ہم جینیٹکس میں نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے ہسٹری آف جینیٹکس. تو آج ہم شارٹلی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہسٹری آف جینیٹک کے بارے میں. تو چلے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں دا ہسٹری آف جینیٹکس کین بی ٹریسڈ بیک ٹو اینشنٹ ٹائم. اگر ہم بات کریں ہسٹری آف جینیٹک کی تو یہ مطلب یہ بہت پہلے سے ہی کنسیپٹ ڈسکور ہوا. سب سے پہلے مینڈل نے یہ اینشنٹ ٹائم میں یہ کیا یہ ٹریس کیا اور اس پر کام کیا جینیٹکس پر. اور فادر آف جینیٹکس کون ہے؟ مینڈل ہے. with observation of inheritance and variation in living organism made by early philosopher and scientist. تو جتنے بھی سائنٹسٹ تھے اس دور میں اینشنٹ ٹائم میں اس نے آبزرویشن کی، ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کی لیونگ آرگینزم پر، اور اس کی بیس پر اس نے یہ جینیٹکس پر کام کیا تھا. تو ہسٹری کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. However, the modern science of genetics began in the 19th century. اور جو آج ماڈرن جینیٹکس ہے یہ 19 سینچری سے یہ شروع ہو گئی تھی. مطلب پہلے سے اس پر کام کیا گیا تھا، لیکن جو ماڈرن جینیٹکس ہے یہ 19 سینچری سے یہ ڈسکور ہوا تھا. مطلب اس پر کام کیا گیا. with the work of several important scientists and researcher کی ہیلپ سے یہ نیو جینیٹکس ڈسکور ہوا. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جینیٹکس کی، اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے مینڈل کا نام آتا ہے. گریگر مینڈل، جان گریگر مینڈل 1822 سے 1884 تک یہ ٹوٹل ایج تھا اس کا مینڈل کا. آلسو نون ایز دا فادر آف ماڈرن جینیٹکس. کون تھا یہ؟ مینڈل تھا، کیونکہ اس نے پی پلانٹ پر مختلف ایکسپیریمنٹ کی. مینڈل کنڈکٹڈ ground breaking experiment with pea plant and discovered the principle of heredity. مینڈل نے پی پلانٹ پر مختلف ایکسپیریمنٹ کی اور ڈسکور کیا کہ کس طرح ہیریڈیٹی کام کرتا ہے. ہیریڈیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس طرح یہ ٹریٹس ہوتے ہیں، خصوصیات ہوتے ہیں ایک مطلب پیرنٹ سے آف سپرنگ میں جنریٹ ہوتے. تو یہ اس نے اس پر کام کیا تھا، پی پلانٹ پر، مٹر کے پودے پر اس نے کام کیا تھا. He showed that traits are passed down from generation to generation in a predictable way. اس کا یہ ماننا تھا کہ یہ کس طرح یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹریٹس اور کریکٹرز جاتے ہیں. and that they determined by discrete unit of inheritance that is called factors. تو اس نے نام دیا گیا فیکٹرز، جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں جینیٹکس میں جینز. تو اس نے سب سے پہلے نام دیا اس کو فیکٹرز، نون ایز جین. آج ہم اسے جین کے نام سے مطلب جانتے ہیں. سب سے پہلے اس کو یہ فیکٹر ہوتے ہیں اور یہ انوالو ہوتے ہیں، یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جاتے ہیں. تھامس ہنٹ مارگن، پھر اس نے کام کیا اس پر فروٹ فلائی پر اس نے کام کیا تھا. تھامس ہنٹ مارگن 1866 to 1945. Morgan conducted pioneering research on the inheritance of trait in fruit flies. فروٹ فلائز پر اس نے کام کیا تھا کہ کس طرح یہ انہیریٹنس جو ٹریٹس ہوتے ہیں یہ پاسڈ آؤٹ ہوتے ہیں. اینڈ ڈسکورڈ دا کنسیپٹ آف جینیٹک لنکیج، کہ کس طرح یہ جینیٹک لنکڈ ہوتے ہیں، جین لنکیج ہوتا ہے اس کے مطلب اس فروٹ فلائی میں، اور یہ کس طرح نیکسٹ پاس آؤٹ ہوتے ہیں نیکسٹ جنریشن. وچ ریفرز ٹو دا ٹینڈنسی آف سرٹن جین ٹو بی انہیریٹڈ ٹوگیدر بیکاز دے آر لوکیٹڈ کلوز ٹو ایچ ادر آن دا سیم کروموسوم. اس کا یہ ماننا تھا کہ یہ جینز کیا ہوتا ہے، یہ فیکٹرز ہوتے ہیں. مطلب سب سے پہلے مینڈل نے کیا فیکٹر نام دیا گیا. تو یہ فیکٹر یہ لنکڈ ہوتے ہیں، اس کا ماننا تھا کہ یہ جینیٹک لنکیج ہوتا ہے. مطلب یہ جین ایک دوسرے سے لنک ہوتے ہیں اور یہ ان دا فارم آف مطلب یہ ایک دوسرے سے مطلب کیا ہوتا ہے لنکڈ ہوتے ہیں اور یہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں انٹو دا نیکسٹ جنریشن. تو اس کا ماننا یہ تھا. تو اس لیے جتنے بھی کریکٹرز ہوتے ہیں یہ پاس آؤٹ کرتے ہیں فرام ون جنریشن ٹو نیکسٹ جنریشن. پھر اس کے بعد یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. پھر اس کے بعد یہ 1866 سے 1945 تک اس کا ٹوٹل مطلب ایج تھا. پھر اس کے بعد جیمز واٹسن اینڈ کرک نے کیا کیا، جو ڈی این اے ماڈل ہے اسٹرکچر وہ ڈسکور کیا 1916 to 2021 and 1916 to 2004 respectively. اگر ہم بات کریں in 1953 واٹسن اینڈ کرک پبلش لینڈ مارک پیپر ان دا جرنل نیچر آف ڈسکرائبنگ دا اسٹرکچر آف ڈی این اے. ان دونوں نے کیا کیا، یہ پبلش کیا کہ ڈی این اے کا اسٹرکچر کچھ اس طرح، جس طرح آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یہ
DNA structure, which revolutionized the field of genetics. اور اس کی وجہ سے جینیٹکس میں اور بھی مطلب ریسرچر کو اور جینیٹکس کے جتنے بھی سائنٹسٹ تھے اس کو مطلب اور بھی راستے کھل گئے. اینڈ provided a foundation for understanding the mechanism of inheritance and genetic variation. تو اس کی بیس پر جب جینیٹک مٹیریل کا اسٹرکچر اسی وقت ہم مطلب جتنے بھی سائنٹسٹ تھے وہ جان گئے تو اور بھی وہ جینیٹک کے بارے میں اس نے اسٹڈی کی. پھر اس کے بعد نیکسٹ ون آتا ہے باربرا میکلینٹاک. یہ بھی کیا تھا, یہ سائنٹسٹ تھا اس دور میں 1902 مطلب 1902 سے لے کر 1992 تک یہ ٹوٹل اس کی ایج تھی. اگر ہم بات کریں MCR میکلینٹاک, یہ مطلب باربرا میکلینٹاک پورا نام ہے اور یہ شارٹ ہے. MCR میکلینٹاک میڈ گراؤنڈ بریکنگ ڈسکوریز اباؤٹ دا اسٹرکچر آف بیہیویئر آف کروموسوم. تو اس میکلینٹاک نے کیا کیا, کروموسوم بیہیویئر مطلب اسٹرکچر ڈسکور کی. اس نے کام کیا تھا کروموسوم پر, انکلوڈنگ دا ڈسکوری آف ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹ. اس نے کہا تھا کہ اس کروموسوم پر کیا ہوتا ہے, کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ اسے ٹرانسپوزیبل ایلیمنٹ کہتے ہیں, جمپنگ جین جسے کہتے ہیں, which can move around within the genome and influence the expression of genes. تو یہ کیا ہوتا ہے, جتنے بھی آرگینزم میں یہ ہوتے ہیں جمپنگ جینز, اور یہ جینوم میں موجود ہوتا ہے, لیٹ سے ایک پاپولیشن کے جینوم میں موجود ہوتا ہے اور یہ ایکسپریشن شو کرتا ہے. یہ جینز مطلب یہ جمپ کرتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ ماننا تھا میکلینٹاک کی. In the decades since these early pioneers, the field of genetics has continued to evolve and expand. اس کے بعد اور بھی اس میں ڈسکوریز ہوئی with new discoveries and technological advances enabling researchers to better understand the complex processes of inheritance, variation and evolution. پھر اس کے بعد ٹیکنالوجیز میں بھی ڈیولپمنٹ ہوا, ایڈوانسمنٹ ہوا, اور جتنے بھی ریسرچ تھے اس نے بھی اسٹڈی کی اور انہیریٹنس کے بارے میں اور جاننا مطلب اسٹڈی کی, ویریشن کے بارے میں, ایوولوشن کے بارے میں. تو سب سے پہلے یہ 2-3 مطلب سائنٹسٹ نے کام کیا, پھر اور بھی کیا ہوا, اس کو راستہ مل گیا اور اس نے اس پر کام کیا تھا. تو ٹوڈے جینیٹکس پلے اے کروشل رول ان مینی ایریاز. جینیٹک جو ہے وہ مختلف ایریاز میں یہ امپورٹنٹ مطلب کردار ادا کرتا ہے. آف سائنس اینڈ میڈیسن میں بھی, فرام دا بیسک ریسرچ ٹو کلینکل اپلیکیشن اینڈ کنٹینیوز ٹو بی ریپڈلی ڈیولپنگ فیلڈ آف اسٹڈی. تو جتنے بھی فیلڈس ہے تو اس میں جینیٹکس آج استعمال ہوتا ہے. تو یہ تھی کچھ بیسک ٹرمینالوجیز اباؤٹ ہسٹری آف جینیٹک. امید کرتا ہوں کہ ایپیسوڈ کو لائک کریں گے, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے مینڈیلین انہیریٹنس کے بارے میں اور مینڈیلزم کے بارے میں. جتنے بھی اس نے پی پلانٹ پر ایکسپیریمنٹ کیے وہ ہم ڈسکس کریں گے 1 by 1. تو آپ نے سارے ویڈیوز کو دیکھنا ہے.